الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36، اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جا چکی ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں کن باتوں کا علم ہوا اور کون سی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ شیطان جب بہکاتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے تو شیطان کے وسوسوں سے اور بہکانے سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو جنت سے پھسلا دیا، بہلا دیا وسوسے ڈال کر۔ لہذا شیطان پھسلانے کے لیے، بہلانے کے لیے، نیکیوں سے ہٹانے کے لیے اور برائیوں میں ڈالنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو جس طرح سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس نے پھسلا دیا اور جنت سے نکلوا دیا، اس طرح ان کی اولاد کو بھی، انسان کو بھی وہ کرتا ہے، اس لیے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ شیطان انسان کو اسی طرح دھوکہ دیتا ہے جس طرح سے اس نے انسان کے والد یا باپ آدم علیہ السلام اور ان کی جو بیوی ہے اور انسانوں کی جو والدہ کہلائیں گی، وہ حوا علیہ السلام کو بھی دھوکہ دیا تھا، بالکل اسی طرح انسانوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا اور قسمیں کھا کر یہ کہا تھا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ جنت میں اس نے کیا کہا تھا؟ یہ بات کہنے کے بعد قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر چاہتا ہوں، اچھائی چاہتا ہوں تمہاری۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کہا تھا کہ میں تمہاری رہنمائی ایک ایسے درخت کی طرف کروں گا جو شجرۃ الخلد ہے، یعنی جس پھل کا درخت کھانے کے بعد ہمیشہ ہمیش کی جنت تمہاری ہو جائے گی، یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گی۔ اور وہ ملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، جو چھینی نہیں جائے گی۔ تو دیکھیے اس طرح سے شیطان کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، دھوکے میں ڈالتا ہے، جس طرح سے اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کے بارے میں اس نے ڈالا تھا۔ شیطان کے وسوسے الگ الگ انداز کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ انسان کو ایمان سے، توحید سے پھیرتا ہے۔ جب وہاں سے وہ ناکام ہو جاتا ہے تو جتنے گناہ ہیں اس گناہ کی سنگینی کو چھوٹا بناتا ہے، چھوٹا کرتا ہے، گناہوں کو انسانوں کی نگاہ میں حقیر بناتا ہے، بہت بڑی بات نہیں، بہت بڑی بات نہیں۔ اب جب یہ بھی نہیں ہو پاتا ہے، انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بھی ڈال نہیں پاتا کہ گناہ کو حقیر سمجھے، بڑا ہی سمجھتا ہے انسان اگر ایمان والا ہے اور گناہ کو بڑا سمجھتا ہے اور اس کی سنگینی کو سمجھتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو توبہ کی امید دلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، گناہ ہے، بہت بڑی چیز ہے، توبہ تو کر لینا، معاف ہو جائے گا، توبہ کر لینا، امیدیں دلاتا ہے توبہ کی۔ آپ سوچیے انسان بہت سارے گناہ اس لیے بھی کرتا ہے، ابھی زندگی پڑی ہے، توبہ کر لیں گے، نیکی کر لیں گے، ہو جائے گا معاملہ ٹھیک، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بس توبہ کی امید پر گناہ کرتا رہتا ہے انسان۔ تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں تو بہت اچھے کام کر رہا ہوں، اللہ غفور الرحیم ہے، اسے بعض لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، کسی کا مال مار لو، قبضہ کر لو، پھر زندگی رہے گی، آخری وقت میں حج بھی کر آئیں گے اور عمرے بھی کر لیں گے اور بچ جائیں گے، سب نکل جائے گا اس میں۔ گناہ، توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ بہت سنگین بات ہے۔
توبہ کی امید پر انسان گناہ کرے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہاں گناہ ہو گیا توبہ کر لیں، لیکن اسی کو بنیاد بنا کر گناہ کرنا یہ شیطانی وسوسہ ہے نا۔ تو اس لیے اس کو، یہ تمام شیطان کے جو وسوسے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے، یہ ہتھیار ہے جو اس نے آدم علیہ السلام پر اس ہتھیار کے ذریعے سے حملہ کیا تھا۔ یہ وسوسہ جو اللہ نے اس کو اتھارٹی دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے اس چیز کی، تو گناہ کی سنگینی کو کیسے کم کیا اس نے؟ اسی طرح کم کیا نا۔ یہ تو نہیں کہا کہ اللہ نے تم کو منع کیا ہے تو کیوں منع کیا ہے، ایسی ایسی بات ہو تو نہیں، یہ کہا کہ یہ درخت بہت اچھا ہے، لالچ دیتا رہا، لالچ دلاتا رہا، اور وہ لالچ میں آ گئے۔ اس طرح سے تیسری بات جو غور سے سمجھنے کی ہے کہ کبھی کبھی عمل کا جو اثر ہوتا ہے اس کی نسبت کہاں کی جاتی ہے؟ کرنے والے کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، بہلایا، وسوسے میں ڈالا، اور ان دونوں کو کہاں سے نکال دیا؟ جنت سے نکال دیا۔ تو نکالنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ تھے یا شیطان تھا؟ نکالنے والے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ تھے یا شیطان تھا؟ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان نے ان کو نکالا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا جس میں وہ تھے، نعمتوں میں سے۔ تو شیطان نے نکالا یا اللہ تعالیٰ نے نکالا؟ تو اصل نکالنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن نسبت شیطان کی طرف کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ شیطان ہی نکلوانے کا سبب بنا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کام ہوتا ہے، اس کا جو اثر ہوتا ہے، اس اثر کی نسبت کس کی طرف کبھی کبھی کی جاتی ہے؟ جو سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے، جو سبب بنتا ہے کبھی بھی۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ برائیوں کی اور نقصان کی نسبت اللہ کی طرف ادب کی وجہ سے نہیں کی جانی چاہیے۔ حالانکہ نقصان بھی لانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کونی اعتبار سے، لیکن اللہ کے ساتھ ادب کا معاملہ یہ ہے کہ شر، برائی اور نقصان کی نسبت اللہ کی طرف اس اعتبار سے نہیں کی جانی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ کوئی گناہ کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس نے گناہ کر دیا، نہیں، اپنی طرف کرے۔ کیوں؟ سبب تم خود بنے ہو، سبب تم خود بنے ہو گناہ کرنے کا، اس لیے کیا کہیں گے؟ مجھ سے گناہ ہوا۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے گناہ کا خود خالق مالک ہو گیا ہوں، نہیں، بلکہ کونی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہی۔ اب یہاں پر دیکھیے فقہا جو ہوتے ہیں انہوں نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ جو شخص کسی چیز کا سبب بنتا ہے اس کے نتائج کا ذمہ دار بھی وہی ہوتا ہے۔ کوئی کسی چیز کا سبب اور وجہ بنا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی عمل کا سبب اور اس کا براہ راست کرنے والا دونوں اگر اس میں موجود ہے تو ذمہ داری وہی لے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایک جگہ کنواں کھود دیتا ہے اور کوئی دوسرا شخص کسی شخص کو اس میں دھکا دے دیتا ہے، ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی؟ کوئی ہلاک ہو گیا اس کنویں میں گر کر تو کس کے اوپر ذمہ داری آئے گی؟ کنواں کھودنے والے پر یا دھکا دینے والے پر؟ اس کی ذمہ داری کون لے گا جو ہلاک ہوا؟ ہاں، کنواں کھودنے والا یا کنویں میں دھکا دینے والا؟ کنواں میں دھکا دینے والا، کیونکہ براہ راست سبب کون بنا ہے اس کی ہلاکت کا؟ یہ دھکیلنے والا، دھکا دینے والا۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے، تو ایک مثال ہوئی، دوسری مثال دیکھیے اس میں کہ اگر کسی کو شیر کے سامنے ڈال دیا گیا اور شیر نے اس کو ہلاک کر دیا تو کس کے اوپر ذمہ داری ہوگی؟ شیر کے اوپر ذمہ داری ہوگی یا جس نے شیر کے سامنے اسے ڈالا ہے؟ حالانکہ مارنے والا کون ہے؟ شیر ہے، تو شیر اس کی ذمہ داری لے گا؟ شیر کو ہلاک کیا جائے گا؟ نہیں، کس کو ہلاک کیا جائے گا؟ سبب کون بنا ہے؟ ہاں، تو دونوں مثالوں میں فرق سمجھیے۔ دونوں مثالوں میں فرق کیا ہے؟ ایک نے کنواں کھودا ہے، کسی اور مقصد سے کھودا تھا، لیکن جو گرا ہے اس کو گرانے والا کوئی تھا تو وہ ذمہ دار بن رہا ہے، اور یہاں ذمہ دار شیر نہیں ہوگا بلکہ وہ ہوگا جس نے شیر کے سامنے ڈالا ہے۔ حالانکہ مارنے والا وہ نہیں ہے، مارنے والا شیر ہے، لیکن ذمہ داری اسی کی ہوگی جس نے شیر کے سامنے اس کو ڈالا ہے۔ تو اس بات کو سمجھیے کہ فقہا نے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اور دونوں کو جنت سے نکلوا دیا۔ نکلوانے والے اللہ تعالیٰ ہی، نکالنے والے، لیکن سبب چونکہ شیطان بنائے وسوسے ڈال کر، لہذا اس کی نسبت اس کی طرف کی گئی، شیطان کی طرف کی گئی۔
اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔